بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے گورنمنٹ کے اس ڈیسیجن کے بعد کہ جتنے ہمارے بورڈ ایگزامز ہیں وہ سارے کینسل کیے جا رہے ہیں، ہمارے تمام اسٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں، اور انہوں نے تمام اساتذہ اور تمام جو ایڈمنسٹریشن ہے ہمارے کالجز کی، ان کے ناک میں دم کیا ہوا ہے سوال پوچھ کے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ان سوالوں کے جواب جنہیں دینے چاہیے، جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں، انہیں ہی نہیں پتا کہ آگے کیا کرنا ہے. معاملہ کچھ یوں ہوا کہ یہ پچھلے ہفتوں سے یہ بات پینڈنگ چلی آ رہی تھی، یہ ڈیسیجن کہ ایگزامس لیے جائیں یا نہ لیے جائیں یا کیسے لیے جائیں. تو اس پہ بہت ساری میٹنگز ہوئیں. ان میں سے جو ریسنٹ ایک بڑی میٹنگ ہوئی، انٹر پروونشل جو میٹنگ تھی، اس میں فیڈرل منسٹر کے انڈر، اس میں بھی یہ فیصلہ نہیں ہو پایا ان سے کہ کیا کیا جائے. تو پھر یہ خان صاحب کے ٹیبل پہ بات کی اور انہوں نے یکسر یہ فیصلہ سنا دیا کہ تمام پیپرز کو آپ کینسل کر دیں. حالانکہ ان کے سامنے بیٹھے کسی بھی وزیر مشیر نے ان سے یہ پوچھنے کی ہمت نہیں کی کہ اب کینسل تو آپ نے کر دی ہے، تو آپ پالیسی بھی بتا دیں کہ کس پالیسی پہ آپ نے آگے لے کے چلنا ہے سسٹم کو. تو اب جو پیچھے پالیسی میکرز ہیں انہیں بھی پتہ ہوتا ہے ویسے یہ بات کہ اتنے بڑے فیصلے کو کرنے سے پہلے آپ پالیسی بناتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک گائیڈ لائن دے کے آپ اس پہ سب کو اعتماد میں لیتے ہیں اور سب لوگ اسی گائیڈ لائن پہ کام کرنے لگ جاتے ہیں. اب کل رات جس طرح منسٹر آف اسٹیٹ جناب فیڈرل منسٹر صاحب نے جو شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں باتیں کی ہیں، تو بڑا واضح ہے کہ انہیں خود نہیں پتا کہ کیا کرنا. کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ میٹنگ ہوگی، اب وہ میٹنگ ہوگی، اب اس میں فیصلہ وہ ہوگا، اس میں فیصلہ وہ ہوگا، اور پھر اسی طرح میٹنگ کھیل کے یہ قوم کو اور ہمارے نوجوانوں کو اور زیادہ ذہنی طور پہ دباؤ میں رکھے ہوئے ہیں. میں صرف انٹرمیڈیٹ اور اینٹی ٹیسٹ پہ بات کروں گا. دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے اور دونوں کے دو پہلو ہیں جن کو ہم اجاگر کریں گے. پہلا سین یہ ہو سکتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہمارے ہیں، چاہے وہ امپروورز ہیں چاہے وہ فریشرز ہیں، سب کو ایک فارمولے کے تحت مارکس گرانٹ کر کے ان کو رزلٹ کارڈ ایشو کر دیے جائیں. اور ایسی صورت میں اگر یہ جون کے منتھ میں یہ سارا کچھ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پریکٹیکل بھی صاف ظاہر نہیں ہوں گے، تو پھر اینٹی ٹیسٹ جو ہمارا ایم ڈی کیٹ ہے اس کی پاسبلٹی ہے کہ وہ اگست میں ہو جائے گا. لیکن اگر ہماری دوسری جو انٹرمیڈیٹ کی پاسبلٹی ہے جس پہ منسٹر صاحب نے رات بات کی ہے کہ امپروورز کے پیپر لینے کا بھی سوچ رہے ہیں لوگ، ہمارے جو ہائی اپس ہیں، تو اگر امپروورز کے پیپرز لیتے ہیں تو اس میں پھر سچویشن ڈفرینٹ ہو جائے گی. پھر جب آپ پیپر لیں گے تو اس کے لیے ٹائم بھی نکالیں گے، اس کے لیے جو آپ کو جون جولائی کا یہ منتھ گزر جائے گا، اور اس وجہ سے ان کا رزلٹ بھی پھر آتے ٹائم لگے گا. اور جو ہمارا اینٹی ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ ہے میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن کے لیے، وہ پرہیپس سپٹمبر کے اینڈ میں یا اکتوبر کے شروع میں وہاں تک جا سکتا ہے. تو ایسی صورتحال میں ہم انٹرمیڈیٹ کو ڈائریکٹ لنک میں دیکھتے ہیں ایم ڈی کیٹ کے. اور دوسری طرف جو ہمارا انجینئرنگ کالجز کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہے ای کیٹ، وہ یو ای ٹی نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا ہوا ہے. اب کل کی جو اناؤنسمنٹ ہے اس کے بعد یونیورسٹیز جو ہیں وہ خود اپنے فیصلے کرنے کے مجاز ہیں کہ وہ پیپر لینا چاہتی ہیں اور کس وے سے لینا چاہتی ہیں. وہ گورنمنٹ کی ریکمنڈیشن کے تحت وہ اسی طریقے سے چلیں گی جو ان کا وے ہوگا. تو اس لیے یو ای ٹی نے ابھی تک کوئی کنجنڈم ایشو نہیں کیا، اور ان کا جو اناؤنس ڈیٹ ہے ای کیٹ کی وہ وہی رہے گی. اسی لیے بہت ساری اکیڈمیز جو ہیں وہ آن لائن کلاسز اناؤنس کر رہی ہیں ای کیٹ کی، اور ہم نے بھی سٹارز اکیڈمی میں 11 مئی سے کلاسز سٹارٹ کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے. تو اب دوسری طرف سے اگر میں بات کروں جو ہمارا ایم ڈی کیٹ ہے، اب اس کے لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں انٹرمیڈیٹ کے کہ اب وہ بالکل ریلیکس رہیں، کہ 1-2 دن دیں تھوڑا سا، کہ آگے جو فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا سب کے لیے ایک فارمولا بنتا ہے، یا جو ہمارے امپروورز ہیں ایف ایس سی کے ان کے لیے سیپریٹ کوئی فارمولا بنتا ہے، یا امپروور سے پیپر لینے کا فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ جیسے ہی فیصلہ کلیئر ہوتا ہے ہماری جو منسٹر صاحب کی بات کے مطابق کہ میٹنگز کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا، تو اس کے بعد پھر ہم بہت ایک اچھی پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم آگے کا سوچ سکیں. لیکن ابھی کی سوچ یہ ہے کہ اب آپ اپنی پڑھائی کو نہیں حرج میں آنے دیں گے، آپ پڑھیں گے، اور اگر آپ انٹرمیڈیٹ کے جو ایگزامز امپروو کر رہے تھے جو پیپرز، ان کو بھی پڑھیں گے، اور وہ اب آپ اینٹی ٹیسٹ کے پرسپیکٹو میں پڑھیں گے. اب آپ انٹر کو تھوڑا سائڈ پہ رکھ کے آپ اینٹی ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دیں، کیونکہ اینٹی ٹیسٹ تو ہونا ہی ہونا ہے، اس کے بغیر تو کہیں میڈیکل کالجز میں انجینئرنگ کالجز میں داخلے ہو ہی نہیں سکتے. اب ہوگا کیا
کہ اینٹی ٹیسٹ کی جو ویٹیج ہے وہ بڑھ جائے گی، کیونکہ ایف ایس سی میں اگر آپ کو فارمولا لگاتے بھی ہیں اور اس فارمولے کی بیس پہ آپ 50-50 ریشو کے ساتھ ایم ڈی کیٹ کرواتے ہیں تو صاف ظاہر ایف ایس سی کے جو بچے ہیں وہ ان میں کوئی جسٹس تو نہ رہا، وہ تو ایک فارمولے کے تحت ان کو نمبر ملے، تو اس لیے ایف ایس سی کے نمبر کو کم سے کم، اس کی ویٹیج کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ایم ڈی کیٹ کی جو ویٹیج ہے وہ پرہیپس 20-80 تک چلی جائے کہ 80% آپ کے ایم ڈی کیٹ کی ریشو ہو، اور کئی سورسز یہ کہتے ہیں کہ شاید 100% ہو، لیکن وہ تھوڑا ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو ریٹرن رولز ہیں ان کے مطابق ایف ایس سی کی جو اس میں ریشو موجود ہونی چاہیے. تو ہماری بات کا کنکلوژن یہ ہے کہ آپ بالکل بھی پینک نہیں کریں گے. فریشرز تو ہر صورت میں اینٹی ٹیسٹ کی طرف لپک پڑیں گے، اور جو ہمارے امپروورز ہیں وہ بھی اب اینٹی ٹیسٹ کو بھی ٹائم دینا زیادہ شروع کریں گے، اور اپنے ان جو سبجیکٹس جن کو انہوں نے امپروو کرنے کی ٹھانی تھی ان کو بھی ساتھ ساتھ کیری آن رکھیں گے، کیا پتہ پیپر ہو جائے. تو اس لیے بالکل ریلیکس رہیں اور اپنے اسٹڈی ٹیبل کے ساتھ جڑے رہیں. تھینک یو ویری مچ.